باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ برہ ذبح کیا گیا اور اپنے خون سے اس نے ہر قوم میں سے خریدے۔ اور انجیل مقدس لوکا 19 باب کی 41 تا 44 آیات کا مرکزی عنوان ہے کہ کاش تو نے سلامتی کا پیغام سمجھ لیا ہوتا۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح شہر کو دیکھ کر اس پر رویا۔ آج کی تلاوتیں پڑھنے کے بعد مجھے ایک کہانی یاد آ گئی جسے آپ میں سے اکثر نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی جو ایک پل پر آپریٹر تھا، جس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور بیٹا اکثر اپنے باپ کے ساتھ اسے کام کرتے دیکھنے کی آرزو کرتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا باپ اتنے بڑے پل کو کیسے اوپر نیچے کر کے ٹرین اور کشتیوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ بیٹا ضد کرتا لیکن باپ منع کرتا۔ بالآخر ایک دن باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے ہی دی اور پھر اسے محفوظ فاصلے پر کھڑے رہنے کی تنبیہ کی۔ بیٹا وہیں ٹھہر گیا جہاں باپ نے اسے کہا تھا، اور بیٹا پل کو دیکھتا رہا۔ جب پل دھیرے دھیرے آسمان کی جانب اٹھ رہا تھا تو اچانک لڑکے نے قریب آنے والی مسافر ٹرین کو پل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہ ٹرین خلاف توقع کچھ دیر پہلے ہی آ رہی تھی۔ کنٹرول روم میں موجود باپ کو نہ تو ٹرین کی سیٹی سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی بیٹے کی وارننگ کی پکار۔ لڑکے نے ٹرین کو قریب آتے دیکھا تو وہ اپنے باپ کے پاس پہنچنے کے لیے پلیٹ فارم پر دوڑنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں ایک لیور ہے اور وہ اس لیور کے اندر پھنس سکتا ہے۔ لڑکا پلیٹ فارم کے دروازے کی طرف دوڑا اور لیور تک پہنچنے کی کوشش میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور وہاں گر گیا جہاں تمام گیز اکٹھے ہوتے تھے۔ میرے عزیزو، اسی وقت باپ نے اپنے بیٹے کو پلیٹ فارم پر گڑھے میں گرتے اور گیز میں پھنستے دیکھا اور تیز رفتار ٹرین کو بھی آتے دیکھا۔ خوف کے عالم میں اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے پل کو فوری طور پر نیچے کرنا شروع نہ کیا تو ٹرین میں نیچے دریا میں گر کر ہزاروں لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور سینکڑوں بے گناہ مارے جائیں گے، اور اگر اس نے لیور کھینچ دیا تو گیئر میں پھنسا اس کا پیارا بیٹا مر جائے گا۔ اس باپ کو ایک ناقابل تصور فیصلہ کرنا تھا۔ سینکڑوں کی جان کی قیمت پر اپنے جواں سا بیٹے کو بچانے کی دوڑ، یا ٹرین میں سوار مسافروں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی۔ میرے عزیزو، اس نے واحد انتخاب کیا، وہ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے پل کو نیچے کرنے کے لیے لیور کھینچ دیا۔ اترتے ہوئے پل اور آنے والی ٹرین کے شور کے باوجود اسے اپنے بیٹے کی پل کے گیز کے درمیان کچلے جانے کی اذیت ناک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔
باپ پلیٹ فارم کی طرف بھاگا۔ ٹرین میں موجود زیادہ تر لوگوں نے پلیٹ فارم پر روتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ کئیوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اسے گھورتے رہے۔ وہ اس ناقابل بیاں قربانی سے بالکل غافل تھے، بے بہرہ تھے، جو ابھی ابھی ان کے لیے کی گئی تھی۔ لوگوں نے اس باپ کے لیے کوئی دوسری سوچ یا فکر بالکل نہ کی، اس باپ کے لیے جس نے اپنے پیارے بیٹے، اپنی قیمتی متاع کو قربان کر دیا تاکہ وہ سب زندہ رہ سکیں، اسے سب نے نظر انداز کر دیا۔ میرے عزیزو، آج کے انجیل مقدس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ خداوند یسوع المسیح شاہانہ جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈالیاں اٹھا اٹھا کر، لہرا لہرا کر ہوشانہ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ وہ سب خوش تھے، نہ خوش تھا، افسردہ تھا تو خداوند یسوع المسیح، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چند روز بعد یہی آوازیں اس کے خلاف اٹھیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان قربان کرے گا، لیکن لوگوں کو اس قربانی کا احساس تک نہ ہوگا۔ وہ ان کے انجام، ان کی تباہی سے واقف تھا، اس لیے وہ رو پڑا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے عزیزو، ٹرین میں موجود ان لوگوں کی طرح اور جلوس میں شامل یسوع المسیح کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی طرح آپ کے پاس بھی ایک انتخاب ہے، ایک انتخاب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا، کیونکہ خدا باپ نے دنیا سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے اس پر ایمان لا کر زندگی بلکہ ابدی زندگی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو چن لیں، زندگی یا موت، خداوند یسوع المسیح ہی ہماری چوائس ہونی چاہیے، ہمارا انتخاب ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔